ناظرین، اب ہمیں جوائن کیئر پرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو سارا احمد. بہت شکریہ سارا پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. جی سارا، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ اتنی بڑی غفلت یہ کس کو ہم اس میں بلیم کریں گے کہ ایک گھر جو انڈر کنسٹرکشن ہے وہاں پہ بچے پڑھنے جا رہے ہیں اور کوئی اس کا نوٹس ہی نہیں لے رہا. یہ کس کی رسپانسبلٹی تھی؟ کیونکہ اس وقت جو مائیں ہیں جن کے بچے فوت ہوئے ہیں ان کے لیے تو یہ قیامت کی رات ہوگی. جی بالکل. ایک تو سب سے پہلے میں بہت افسوسناک واقعہ ہوا ہے، تو آئی وڈ ریئلی کنڈول دس انسیڈنٹ. یہ جو ہوا ہے بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ جو بچے پڑھنے گئے اور وہاں ٹیوشن سینٹر کی چھت گر گئی اور اس سے کافی ڈیتھ بھی رپورٹ ہوئی ہیں اور بہت سارے بچے جو ہیں وہ انجر ہوئے ہیں اور وہ ہاسپٹلز میں ہیں. تو آئی تھنک اس کی پراپر مطلب ان اٹس ٹرو اسپرٹ انکوائری ہونی چاہیے اینڈ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اور پھر جو بھی ذمہ دار ہے اس کو سخت سزا ملنی چاہیے اینڈ وہ سامنے بھی آنا چاہیے کہ یہ سزائیں ملی ہیں. اینڈ آئی ایم شیور چیف منسٹر پنجاب وڈ ڈیفینیٹلی آئی تھنک آلریڈی انہوں نے نوٹس لے لیا ہے اس ایشو کا. اگر نہیں لیا تو امیڈیٹلی لیں گی. آئی ایم شیور دیٹ وہ اس کو ایسے نہیں جانے دیں گی اینڈ اس پہ سخت سزا دی جائے گی جو بھی جس کی بھی طرف سے یہ غفلت ہوئی ہے. جی اچھا سارا، بتائیے گا کہ یہ تو ایک ٹیوشن سینٹر تھا جو کہ رجسٹرڈ بھی نہیں تھا، اس کو غیر قانونی ٹیوشن سینٹر ہی کہا جائے گا. اب حکومت کی کیا حکمت عملی ہوگی؟ کیونکہ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ایک ہی ہے، اس طرح کے بہت سے اور ہوں گے. تو اب حکومت کیا کرنے جا رہی ہے؟ کیا اقدامات لیے جائیں گے ان کو بند کرنے کے حوالے سے یا ان کے سیکیورٹی میجر چیک کرنے کے حوالے سے؟ جی دیکھیں، بالکل 100% یہ مجھے پتا ہے کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے SOPs ہوتے ہیں کچھ اینڈ وہ اس کو مانیٹر بھی کرتے ہیں. اب یہاں پہ ان سے کیوں یہ مس ہو گیا آئی ڈونٹ نو، لیکن اس کی یہی میں آپ کو بتا رہی کہ پراپر انکوائری ہونی چاہیے، انویسٹیگیشن، اور ہر ٹیوشن سینٹر پہ چیکنگ ہونی چاہیے، اس کی مانیٹرنگ ہونی چاہیے اینڈ ان کو صرف تبھی آپریٹ کرنے کی اجازت ہونی چاہیے جب ان کا کوئی لائسنس رجسٹرڈ ہو، ان کے پاس لائسنس ہو اینڈ ان کی وہ SOPs میٹ کر رہے ہوں جو اسٹینڈرڈ ہوتے ہیں، اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز آف رننگ ٹیوشن سینٹر. صحیح. اب ایک اور چیز بتائیے گا کہ اب جو اس وقت وہاں پہ سچویشن ہے، کیا وہ جو بچے جو شہید ہو چکے ہیں ان کی فیملی کو کوئی کنڈولنس کے لیے کسی نے اپروچ کیا؟ کیا CM صاحبہ وہاں پہ خود جائیں گی یا کوئی ایسا نمائندہ جو کم از کم ان کا جو درد ہے وہ، مطلب ظاہری بات ہے بچے تو واپس نہیں آ سکتے بٹ ایک کنڈولنس جو ہے وہ میٹر کرتی ہے. جی آف کورس یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ. آئی ایم ایکچولی 100% شیور کہ یا تو چیف منسٹر صاحبہ خود جائیں گی یا کسی اپنے نمائندے کو بھیجیں گی، کیونکہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی واقعہ ہوا اور CM اس میں پرسنلی انوالو نہ ہوئی ہوں. تو شی ہیز اے ویری سافٹ کارنر فار آل چلڈرن، اسپیشلی بچے ان کی ریڈ لائن ہے، آپ کو پتہ ہے، خواتین اور بچے، تو وہ اس کو ایسے نہیں جانے دیں گی. اینڈ جو بھی ان کی فیملی اس کی سپورٹ کرنی ہوگی وہ آئی ایم شیور پنجاب گورنمنٹ کرے گی پرائیورٹی پہ. بہت شکریہ سارا پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. لاہور ٹیوشن سینٹر واقعے اور دیگر اہم سیاسی معاملات پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے وزیر اعظم کے کوآرڈینیٹر برائے KP اختیار ولی صاحب. بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. سر سب سے پہلے تو جو ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے جس میں 14 بچے جو کہ تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے ایک ٹیوشن سینٹر میں گئے ہوئے تھے، ٹیوشن سینٹر کی جو چھت تھی وہ زیر تعمیر تھی جس میں 14 بچے شہید ہو گئے، باقی بچے ابھی ملبے کے نیچے ہیں. ٹوٹل 34 اسٹوڈنٹس بتایا جا رہا تھا وہاں موجود تھے. اس سے گورننس کے اوپر بہت سوالات اٹھ رہے ہیں کہ ایسی جگہ جہاں پہ ابھی کنسٹرکشن ہو رہی ہے وہاں پہ بچے پڑھنے کیسے جا سکتے ہیں، اور LDA اس حوالے سے کیا کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ سوزین جہان خان. This is something very unfortunate. یہ بہت دل خراش واقعہ ہے. 34-35 بچے، 34-35 پھول کسی کے آنگن کے، وہ ایک جگہ پر تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا ٹیوشن پڑھنے جا رہے ہیں. تو دیکھنا تو یہ ہے کہ یہ مطلب یہ کوئی حکومت کا کوئی ٹیوشن سینٹر تو تھا نہیں، یہ تو پرائیویٹ ٹیوشن سینٹر تھا، لیکن جنہوں نے یہ بنایا تھا وہ غیر قانونی تھا. اور ایسی جگہ پر جہاں پر بچوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالنا ہوتا ہے تو یہ تو قانون کیا، یہ تو بہت ہی ناروا کیا گیا ہے. تو اس پہ میرے خیال میں جو وہ لوگ ہیں جن کا یہ مکان تھا، جنہوں نے یہ جگہ ٹیوشن کے لیے دی تھی، وہ بھائی اریسٹ بھی ہو چکے ہیں، ان کی گرفتاری بھی ہو چکی ہے. لیکن LDA کو بھی اپنا کردار جو ہے تو وہ ادا کرنا ہوگا کہ اس طرح کیسے ہو سکتا ہے کہ حکومت اور انتظامیہ کے نالج میں لائے بغیر کہیں پہ کوئی ٹیوشن سینٹر چل رہا ہے اور اس کی ہیلتھ کا پتہ ہی نہیں ہے کہ مطلب اس کے سیفٹی میجرز کیا ہیں. اور یہ گر سکتا ہے یا اس کی ہیلتھ ہے بلڈنگ کی کہ نہیں. if there is an unhealthy building تو اس میں پنجاب حکومت کی گورننس پہ بھی تو سوال ہے.
چیک تو حکومت نے کروانا تھا, یہ حکومت کا چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے تھا اس پہ. پنجاب حکومت کی بالکل, اگر آپ کہنا چاہیں تو آپ ضرور لگائیے گورنر سے سوال, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ مطلب ایچ اینڈ ایوری تھنگ, اگر آپ کا خیال ہے کہ مریم نواز شریف صاحب سی ایم ہیں تو ایچ اینڈ ایوری تھنگ, سنگل انڈیویجول کیس اینڈ سنگل انڈیویجول کوارٹر, دس از ناٹ پاسبل ٹو وزٹ اینڈ ٹو اس کا مطلب خیال رکھیں. یہ صرف اللہ ہی کر سکتا ہے, اور یہ بشری ضرورتیں اور بشری غفلتیں اور بشری سہولتیں فراہم کرنا, انسان کین اونلی اس میں اپنا حصہ ڈال سکتا ہے, اپنی بساط کے مطابق ایک نظام چھوٹا سا بنا سکتا ہے, ڈی پی اوز کا, ڈی سیز کا, تحصیلداروں کا, خاصاداروں کا, کمشنرز کا وغیرہ وغیرہ, اور آپ کوشش کر سکتے ہیں. لیکن ان سب لوگوں کو اکاؤنٹیبل ٹھہرانا چاہیے جن کی غفلت کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا. میرے خیال میں وہ تو دے آر انڈر اریسٹ, تو وہ چیز تو ہو گئی ہے. سر اب تھوڑا ملکی سیاست پہ بات کرتے ہیں. آزاد جموں کشمیر میں جو سچویشن ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب نے بڑے اچھے دل کے ساتھ, ایک نیک نیتی کے ساتھ حکومت کو یہ آفر کروائی کہ وہ ثالثی کروا سکتے ہیں, مگر جے یو آئی اب یہ موقف دے رہی ہے کہ حکومت نے اس آفر کو سیریس نہیں لیا. سر وائی از دیٹ؟ یہ بہت اچھی آفر تھی. کیا جو اس وقت سچویشن ہے آزاد جموں کشمیر میں, وہ کیا حکومت کو سوٹ کرتی ہے جو حکومت نہیں چاہ رہی کہ یہ جو ثالثی ہے یہ ہو جائے؟ حکومت تو ثالثی چاہتی ہے, لیکن میں اس بارے میں مجھے زیادہ علم نہیں ہے کہ مولانا صاحب ثالثی کا جو سلسلہ ہے وہ کیوں نہیں چلی. لیکن ایک بات ضرور طے ہے کہ جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے انہوں نے ریڈ لائنز کراس کی تھی, اور کہیں کہیں پہ یہ بات بھی ہوئی کہ مطلب ایسے لوگ جو ریاست کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں, جن کے بیانیوں سے وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ کسی اور ملک میں بیٹھ کے لوگوں کو خوش کر رہے ہوتے ہیں, کسی اور ملک کی خوشنودی کے لیے ویسا کر رہے ہوتے ہیں, تو پھر وہاں پر ڈائیلاگ کی بھی ایک لمیٹیشن آ جاتی ہے. ریسنٹ ایشو پہ بات کر لیتے ہیں. پہلے تو پی ٹی آئی والوں کو جی بھی نہیں جانے دیا گیا, انہیں راستے میں روک لیا گیا. اب یہ سچویشن جو ہے, اور سیم ٹو سیم تحریک تحفظ آئین پاکستان جب وہ جانا چاہ رہے تھے کشمیر تو ان کو بھی نہیں جانے دیا گیا. سر کشمیر کب سے نو گو ایریا بن گیا ہے کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان والے وہاں جا بھی نہیں سکتے؟ اس دن سے نو گو ایریا بن گیا تھا جس دن آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہی جوائنٹ ایکشن کمیٹی والوں کی ویڈیو اور آڈیو لیک ہو گئی تھی 600 رائفلوں والی, یاد ہے آپ کو؟ تو مطلب اب کوئی بھی وہاں نہیں جا سکتا, وہ سب کے لیے نو گو ایریا ہے؟ نہیں ایسا نہیں کہا تھا. ان کو یہی بتایا گیا تھا کہ مطلب آپ وہاں جا تو رہے ہیں اور ان کو خون ہی چاہیے,